ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم نے پچھلی دفعہ جو احادیث دیکھی تھی حدیث نمبر 2408 سے میرے خیال میں دیکھی تھی، یہ 407. چار سو جی 409 سے دو خوبی والی بھی پشت والی بھی جنت میں گھر کے حوالے سے جو دیکھی تھی کیونکہ جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں ہوگا تھا یہ یہاں سے کہاں سے 8 سے دیکھی تھی یا 7 سے دیکھی تھی؟ یہ ریوائز کریں گے. حدیث نمبر 2408 پڑھ لیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوذر سے ملے اور فرمایا اے ابوذر کیا میں تجھے 2 خوبیوں سے آگاہ نہ کروں جن کی ادائیگی آسان ہو. لیکن وہ ترازو میں دیگر تمام نیکیوں سے باری ہوں گی. انہوں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حسن خلق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑ. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، محلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان 2 نیکیوں کے برابر ہو. بارک اللہ کی. اگلی حدیث سنائیے. حدیث نمبر 2409. حضرت امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شخص کے لیے جنت کے درخت اور گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا اور اپنے حق سے دستبردار ہو گیا. اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ نہیں بولا. اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہے. بارک اللہ کی. اگلی حدیث ہے حسن اخلاق کی 90 مثالیں. یہ طویل حدیث ہے. جی فوزیہ پڑھ لیں. عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حنین والے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا گیا اور میرے پاؤں پہ بھاری جوتا تھا. میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں ڈھونڈ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں گھوڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مجھے چمکا دیا اور فرمایا بسم اللہ تو نے مجھے تکلیف دی. اس نے کہا میں نے اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے رات گزاری ہے اور میں یہ کہتا رہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے بڑی بے چینی سے رات گزاری. جب صبح ہوئی تو ایک آدمی کہہ رہا تھا فلاں شخص کہاں ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم یہ اعلان اسی چیز کے بارے میں ہے جو کل مجھ سے سرزد ہوئی تھی. میں چل تو پڑا لیکن سہما ہوا تھا. جب ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تو نے کل اپنے جوتے سے میرا پاؤں ڈھونڈا تھا اور مجھے تکلیف دی تھی اور میں نے پھر کوڑے کے ساتھ تجھے چمکا دیا تھا اور اس کوڑے کے عوض لے لو اور میں نے کوڑے کے ساتھ تجھے چمکا دیا. یہ 80 ڈنڈیاں اس کوڑے کے عوض لے لو. جی اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 2411. جی لارا آپ پڑھ لیں. حضرت غلام بن معدی کلکندی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے متعلق نصیحت کرتا ہے اور پھر تمہیں تمہارے باپوں کے متعلق نصیحت کرتا ہے، پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت کرتا ہے.
اوکے بارک اللہ فی. آگے آپ پڑھیں اگلی حدیث. جی پڑھیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی چیز بکثرت لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر اور اس میں اور جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی وہ منہ اور شرمگاہ ہے. جی اگلی حدیث ہے بدخلقی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے, مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور ردی اخلاق سے نفرت کرتا ہے. جی اس سے اگلی حدیث ہے غیظ و غضب سے اجتناب کرنے کی نصیحت. پڑھیں. نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے لیے ایسے امور کی نشاندہی کریں جن کو میں اپنی زندگی میں اپنا لوں اور زیادہ امور بیان نہ کریں کیونکہ میں بھول جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیظ و غضب سے پرہیز کر. اس شخص نے پھر مجھے سوال کیا آپ نے فرمایا بس تو غصے سے ہی اجتناب کر. بارک اللہ فی. مذموم غصے کا علاج. جی پڑھیے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے جب غصہ آئے آدمی کو تو کہے اعوذ باللہ ختم ہو جائے گا اس کا غصہ. ٹھیک ہے بارک اللہ فی. ہم اب اپنا آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث نمبر 2416 ہے. پہلوان کون؟ انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرہ گزرے بقوم لوگوں پر یرفعون وہ اٹھا رہے تھے حجرن پتھر. فقال تو پوچھا ما یصنع کیا کر رہے ہیں ہؤلاء یہ لوگ. فقالوا تو انہوں نے کہا یرفعون حجرن اٹھا رہے ہیں پتھر. یریدون الشد وہ مراد رکھتے تھے مضبوطی یعنی بیان کرنے کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افلا تو کیا میں ادلکم رہنمائی کروں تمہاری علی ما اوپر اس کے جو ہوا اشد منہ وہ زیادہ مضبوط ہے اس سے. او کلمتن یا ایک بات نحوہا اسی طرح کی. الذی وہ شخص یملکو وہ قابو پاتا ہے نفسہ اپنے نفس پر عند الغضب وقت غصے کے. وفی روایہ اور ایک روایت میں ہے ان
अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा गुजरे मर्रा गुजरे बेकौम लोगों के पास से कौम लोगों के पास से यस्करियौन, यस्करियूना, वो कुश्ती कर रहे थे। वो कुश्ती कर रहे थे। फ़क़ाल, तो फरमाया, फ़क़ाल, तो फरमाया, मा हाज़ा, मा हाज़ा, क्या है ये? क्या है ये? क़ालू, उन्होंने कहा, क़ालू, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़ा फ़ुलानुन सरीह, हाज़ा फुलानुन सरीह, ये फ़लाँ पहलवान है, ये फलां पहलवान है, मा युसारिहु, मा युशारियु, जो पिछाड़ देता है, जो पिछाड़ देता है, अहदन इल्ला, अहदन इला, हर एक को मगर, हर एक को मगर, सराहु, पछाड़ना उसका। सराहु, पिछाड़ना उसका। फ़क़ाल, तो फरमाया, फ़क़ाल, तो फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अला अदुल्लुकुम, अला अदुल्लुकुम, क्या ना मैं रहनुमाई करूं तुम्हारी, क्या मैं ना रहनुमाई करूं तुम्हारी, अला मन, इस पर, अला मन, इस पर, हुआ वो, अशद्दु में, अशद्दु में, ज़्यादा ताकतवर है उससे, ज़्यादा ताकतवर है उससे, रजुलुन, राजुलुन, वो शख्स, वो शख्स, ज़लमा हु, ज्यादती की हो उस पर, ज़ालिमा हु, ज्यादती की हो उस पर, रजुलुन, एक आदमी ने, राजुलुन, एक आदमी ने, फ़क़ज़मा, फिर वो पी ले, फ़क़ज़मा, फिर वो पी ले, ग़ैज़हु, गुस्सा अपना, ग़ैज़हु, गुस्सा, फ़ग़लबहु, तो गालिब आ जाए उस पर, फ़ग़लबहु, तो गालिब आ जाए इस पर, वग़लबा, और गालिब आ जाए, वग़लबा, और गालिब आ जाए, शैतानहु, अपने शैतान पर, शैतानहु, अपने शैतान पर, वग़लबा, और गालिब आए, वग़लबा, और गालिब आए, शैताना, शैतान पर, शैताना, शैतान पर, साहिबी, अपने साथी के। स्वाहिबी, अपने साथी के। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के पास से गुजरे जो पत्थर उठा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? लोगों ने कहा, ये पत्थर उठा रहे हैं। इनकी मुराद लोगों की मजबूती और ताकत बयान करना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसे शख्स के बारे में ना बताऊं जो इससे भी ज़्यादा मजबूत है, यानी जो बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं, बहुत एक मजदूरी है ये और बहुत ही ताकत वाला काम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो किस तरफ करवाई? ये वो शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर कंट्रोल रखता है, या आप कहें कि काबू रखता है अपने नफ्स पर। और एक रिवायत में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के पास से गुजरे जो कुश्ती कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है? लोगों ने कहा, ये फलां पहलवान है जो कुश्ती में हर एक को पिछाड़ देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा शख्स ना बताऊं जो इससे भी ज़्यादा ताकतवर है? ये वो आदमी है जिस पर किसी शख्स ने ज़्यादती की हो, लेकिन वो अपना गुस्सा पी गया हो और इस तरह जालिम पर, अपने शैतान पर और अपने मुकाबिल के शैतान पर गालिब आ गया हो, यानी उसने तीनों को पिछाड़ दिया। हदीस तवज्जो तलब है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूल के मुताबिक होने वाले कामों को सामने रखा, और जो प्रैक्टिकल हो रहा होता है ना, उस वक्त पे अगर आप देखें कि बात अगर की जाए ना तो वो वाज़े तौर पर समझ आ जाती है। अब वो पत्थर जो उठा रहे हैं लोग, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के तवज्जो मबजूल कराई है
کہ یہ تو بہت طاقت کا کام ہے اور بہت مضبوط ہے یہ لوگ کہ یہ پتھر اٹھا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی کہ اس سے بھی زیادہ مضبوط کون ہے وہ میں نہ بتاؤں. ظاہر ہے اب یہ بات سن کے فوراً متوجہ ہوں گے اور بات غور سے سنی جائے گی کہ اس سے زیادہ مضبوط کون ہے. یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا کہ سارے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اس طرف مبذول ہو جائے. اچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ غصے کے وقت جو اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. یعنی اتنے مضبوط انسانوں سے بھی زیادہ. پھر ایک اور جگہ پہ گزر ہوا جہاں پر کشتی ہو رہی تھی اور اس کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی کہ وہ ایسا شخص ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں اپنے سامنے رکھتا, سب کو پچھاڑ کے رکھ دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اصل میں تو وہ آدمی سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ جو یعنی غصہ آئے, زیادتی ہو اس کے اوپر اور وہ غصہ آئے اور پھر کیا ہو, پھر یہ ہو کہ وہ اپنے غصے کو پی جائے اور دوسرے کے لیے بھی فائدہ مند ہو, اپنے لیے بھی, یعنی دوسرے کا شیطان بھی ختم کروا دے یعنی بھگا دے اور اپنا بھی. اچھا اب یہاں پر اگر ہم اس کے حوالے سے دیکھیں کہ غصہ جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا کہ غصے کی دو قسمیں ہیں. کون کون سی؟ محمود غصہ ہے اور ایک مذموم غصہ ہے. محمود غصہ تو پسندیدہ ہے یعنی کہ شرعی حدود اور قیود کے اوپر جو کیا جائے وہ جو ہے وہ آ جانا اس وقت غصے کا, یہ محمود غصہ ہے. اور مذموم غصہ جو ہے وہ ایسا غصہ ہے جس میں مزاج کی تیزی ہو اور انسان اس چیز میں مبتلا ہو جائے اور وہ برادری, خاندانی عصبیت اور اس وجہ سے ان چیزوں میں پھنس کر وہ غصہ کرتا ہو. اب یہاں پر جو بات ہے وہ یہ کہ جسمانی لحاظ سے کوئی طاقتور ہے, پہلوان ہے, اپنے آپ کو پہلوان سمجھتا ہے, لیکن شریعت اسلامیہ کی روشنی میں وہ پہلوان نہیں ہے. اصل پہلوان کون ہے؟ جو اپنے غصے کے وقت قابو رکھے اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس پر اسے بعد میں ندامت ہو. جیسے عام لوگ غصے کی حالت میں شیطانی اور دیوانی جذبات سے سرشار ہو کر اپنا بہت زیادہ نقصان کر بیٹھتے ہیں. یعنی ایسے جملے اس وقت ادا کر دیے جاتے ہیں غصے کی حالت میں, یا ایسے حرکات اور سکنات وارد ہو جاتی ہیں کہ پھر ندامت ہی رہتی ہے پھر. اور بہت سارے لوگ پھر آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار لوگوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. جیسے کہ ہم آیت میں بھی دیکھتے ہیں, سورہ بقرہ میں ہی ہے آئی تھنک, کہ والکاظمین الغیظ, والکاظمین الغیظ کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں, وہ ایسے لوگ ہیں. تو لوگوں کو معاف کرنے والے بھی ہیں. تو والکاظمین الغیظ وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق یوم القیامت حتی یخیر من الحور العین ما شاء. جو شخص, یہ ابو داؤد کی روایت ہے, حدیث ہے, جو شخص غصے کو پی جائے حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر بھی ہو, یعنی وہ قدرت رکھتا ہو کہ وہ غصہ کر سکے. یعنی قدرت رکھنے سے مراد کیا ہے کہ اس کے سامنے والا جو ہو اس کا ہم اثر ہو یا اس کا سب آرڈیننٹ ہو, نیچے ہو, چھوٹا ہو, وہ طاقت رکھتا ہو غصہ کرنے کی, پھر بھی وہ کیا کرے, وہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے کہے گا کہ وہ جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے. اب اگر عورت ہو تو کیا ہوگا, یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. بہرحال یہاں پر یہ جو بات ہے بہت امپورٹنٹ ہے.
تو ان کو یہ حدیثیں سنانی چاہیے. یہ کورس ہم اسی لیے تو کر رہے ہیں، یہ کورس ہم اسی لیے تو کر رہے ہیں نا کہ ہم اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں. اور آپ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو حاضر ہے وہ غیب تک میرے اس پیغام کو پہنچا دے. تو آپ کا کام ہے جو نہیں ہے یہاں پر ان تک یہ باتیں پہنچائیں، کسی بھی طریقے سے، خود پڑھ دیں، سنوا دیں، کسی بھی طرح سے. اگلی ایک حدیث مس ہے بعض میں نا، بعض میں ایک پیج مس ہے. یہ حدیث نہیں ہے. نہیں وہ میرے میں نا مس ہے ایک پیج میں. ہاں میں نے بھی ڈھونڈا سارا، آگے بھی نہیں ملا. پہلے پیچھے بھی میرے گڑبڑ تھی. چلیں اس کو ہم کریں، اس کو جس کے پاس ہے وہ پھر ایک دوسرے کو شیئر کر دیں، فوٹو کاپی کرا لیں اس کو، ایک پیج کو. پیج نمبر بتا دینا وہ کروا دیں. جی وہ نمبر پیج جو ہے نا وہ صحیح ہے، حدیث بھی آگے یہ پوری حدیث آپ کے پاس نہیں ہے. ایک ہاں جی وہ ایک پیج پورا جو ہے نا پیج نمبر 56، 57 اور 58، یہ 3 پیجز ہیں. 3 پیجز پہ یہ حدیث ہے. وہ کہہ رہی ہیں پوری حدیث ہی نہیں ہے. اچھا ہاں جی بس وہی ہے نا، 3 لائنیں اور پھر اینڈ پہ 2 لائنیں ہیں. یہ والا پیج نہیں ہے. 57 ہاں جی. پیج 57 نہیں ہے. اگلی حدیث پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 2417 عن عبداللہ بن مسعود، روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تعدون، ما تعدون، کس کو تم شمار کرتے ہو، کس کو تم شمار کرتے ہو، الرقوب، الرقوب، رقوب لا ولد، رقوب لا ولد، فیکم اپنے درمیان، فیکم اپنے درمیان، قال انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا، قلنا کہا ہم نے، قلنا کہا ہم نے، الذی وہ شخص، الذی وہ شخص، لا یولد لا یولد، نہیں اولاد ہوئی، نہیں اولاد ہوئی، لہو اس کے لیے، لہو اس کے لیے، قال آپ نے فرمایا، قال آپ نے فرمایا، لیسا ذاکا لیسا ذاکا، نہیں یہ، نہیں یہ، بالرقوبی لا ولد ہے، بالرقوبی لا ولد ہے، ولکنہ لیکن، ولکنہ لیکن، رجل وہ شخص، رجل وہ شخص، الذی جو، الذی جو، لم یقدم لم یقدم، نہ آگے بھیجے، نہ آگے بھیجے، میوں ولدی ہی من ولدی، اپنی اولاد میں سے، اپنی اولاد میں سے، شیئا کچھ بھی، شیئا کچھ بھی، قال انہوں نے کہا، قال انہوں نے کہا، فما پھر کس کو، فما پھر کس کو، تعدونا تم شمار کرتے ہو، تعدون تم شمار کرتے ہو، سرعت سرعت وہ پہلوان، وہ پہلوان، فیکم اپنے درمیان، فیکم اپنے درمیان، قال انہوں نے کہا، قال انہوں نے کہا، قلنا کہا ہم نے، قلنا کہا ہم نے، الذی وہ شخص، الذی وہ شخص، لا یسرعہ لا یسرعہ نہ پچھاڑ سکے اس کو، نہ پچھاڑ سکے اس کو، رجال کوئی آدمی، رجال کوئی آدمی، قال فرمایا، قال فرمایا، لیس بذالک لیسا بذالک، نہیں وہ شخص، نہیں وہ شخص، ولکنہ لیکن وہ، ولکنہ لیکن وہ، الذی جو، الذی جو، یملک قابو پا لیتا ہے، یملکو قابو پا لیتا ہے، نفسہ اپنے نفس پر، نفسہ اپنے نفس پر، عند الغضبی عند الغضبی غصے کے وقت. غصے کے وقت. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مابین کس کو رقوب یعنی لا ولد شمار کرتے ہو. صحابہ نے کہا جس کی اولاد نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایسے آدمی کو رقوب نہیں کہتے، بلکہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنی اولاد میں سے کوئی بچہ آگے نہ بھیجا ہو، یعنی اس کا کوئی بچہ فوت نہ ہوا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر فرمایا تم کس کو زبردست پہلوان شمار کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا جسے کوئی آدمی پچھاڑ نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص تو پہلوان نہیں ہوتا، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ اب یہاں پہ دو باتیں ہیں حدیث میں، لیکن ہم جس کو دیکھ رہے ہیں وہ غصے کے حوالے سے ہے۔ پہلی بات تو یہ رقوب کون ہے کہ جو ایسا اس کا کوئی بچہ جو ہے وہ فوت ہو جائے تو ایسے شخص کو رقوب کہتے ہیں، یعنی جو فوت ہو جائے، لا ولد نہیں کہ نہیں بے اولاد نہیں، جو چلا جائے اللہ تعالیٰ کے پاس، پیدا تو ہو پھر اس کے بعد چلا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رقوب کہتے ہیں۔ اور دوسری بات پہلوان کے بارے میں پوچھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلوان کون ہے؟ تو پہلوان جیسے کہ ہم پچھلی حدیث میں بھی دیکھ کر آئے ہیں کہ وہ ہے جو کہ غصے کے وقت پی لیتا ہے غصے کو۔ اچھا، رقوب اپنی اولاد میں سے کوئی بچہ آگے نہ بھیجا ہو اس کو رقوب کہتے ہیں۔ ہاں، یعنی کہ فوت نہ ہوا ہو، فوت نہ ہوا ہو، یعنی اس کا کوئی بچہ فوت نہ ہوا وہ رقوب ہے۔ جی جی، جس کا کوئی بچہ فوت نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ رقوب ہے۔ جی، اور جس کا فوت ہو جائے وہ لاب کیا؟ وہ رقوب ہی ہوگا پھر۔ جی، جس کا فوت ہوگا وہ رقوب ہوگا نا پھر، جس کا فوت ہو جائے۔ جو فوت ہو جائے وہ رقوب نہیں ہوگا نا؟ ہاں جی، بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں رقوب وہ شخص ہوتا ہے جس کا کوئی بچہ فوت نہ ہوا۔ ہاں وہی نا، جس کا ہو جائے تو وہ رقوب ہوگا نا پھر تو۔ یعنی یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کو رقوب نہیں کہتے جس کی کوئی اولاد نہ ہو، ہاں، ایسے آدمی کو رقوب کہتے ہیں جس کا کوئی بچہ فوت نہ ہوا ہو۔ تو اس کو تو آلریڈی ہم رقوب کہہ رہے ہیں نا، جس کا کوئی بچہ فوت نہیں ہوا، جس کا بچہ فوت ہوا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب لا ولد میرا خیال جس کی اولاد پیدا ہی نہیں ہوتی شاید اس کو لا ولد کہتے ہیں۔ وہ تو وہ لا ولد نہیں ہوتا، وہ تو بانجھ ہو جاتا ہے نا پھر۔ پہلے چلا جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو جنت میں لے جائے گا ماں باپ کو۔ ٹھیک ہے، ابھی نہیں آتا، یہ بھی سنی ہے بات، پتہ نہیں کیا چیز؟ جو بچہ دنیا میں آنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے پریگننسی میں تو وہ ماں باپ کو لے کے جائے گا جنت میں۔ نہیں، جنت میں جو لے کے جائیں گے وہ بچے وہ بچے ہیں جو بلوغت سے پہلے چلے جائیں گے۔ دنیا میں جو بلوغت سے پہلے، بلوغت سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ جی نہیں، 10 سال کی عمر سے پہلے تک جو بچے چلے جائیں گے، 10 سال کی عمر سے پہلے تک، اس لیے کہ 10 سال کی عمر میں کیا ہے کہ آپ کے فرشتے آتے ہیں کرامن کاتبین جو آپ کے اعمال لکھنا شروع ہوتے ہیں، تو 10 سال کی عمر سے پہلے حساب کتاب نہیں ہے، وہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ ہاں 10 سال کی عمر سے پہلے جو چلا جائے اس کا حساب کتاب نہیں، کیونکہ وہ لکھنا ہی نہیں شروع ہوا۔ وہ استاذہ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ بچے کو، چھوٹے بچے کی جب تربیت کرنے کی بات تھی تو یہ بات کہ اس کو یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ تمہارا حساب کتاب ہی نہیں ہو رہا، تم سے اتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کو مارنا بھی نہیں چاہیے، ہاں جی بالکل، کیونکہ اللہ نے اس کا حساب ہی نہیں رکھا تو کیوں مارے؟ ہاں وہ جو بھی مارے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ تو والدین یا جو بھی مارے گا اس کے ہی نام اعمال میں لکھا جائے گا، بچے کے نام اعمال میں تو کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، مار اسی عمر میں پڑتی ہے بچوں کو۔ تو وہ اپنا ہی نامہ اعمال ہم اپنا خراب کرتے ہیں اور کچھ بھی اب تو نہیں۔ مار چکی، اب کیا کریں؟ وہ تو جانے میں ہوا نا جو ہوا۔ اصلاح کے طور پر کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن اتنا زد و کوب کرنے کا تو کہیں پر بھی نہیں ہے نا، مارنے کا تو کہیں پہ بھی نہیں ہے بہرحال۔ لیکن جو بات یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں نا وہ غصے کے تعلق سے ہے، تو اپنے غصے کو
قابو میں کرنے والا شخص. اچھا اگلی حدیث دیکھتے ہیں. حدیث نمبر 2418 ہے. اگر کسی سے کسی کی حق تلفی ہو جائے تو دونوں کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت توجہ طلب حدیثیں ہیں یہ. دیکھیں ہماری زندگی میں یہی تو معاملات ہیں ہونے والے، اور کون سے معاملات ہوتے ہیں؟ کبھی کسی کے ساتھ کوئی ہو جاتا ہے، یعنی اسموتھ زندگی کسی کی گزرتی ہے، کسی کے ساتھ کبھی کچھ نہ ہوا ہو زندگی میں، ایسی کوئی زندگی ہے؟ یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے نا. تو یہ تو جنت میں ہوگا، یہ تو جنت میں ہوگا، دنیا میں تو نہیں ہو سکتا. تو یہ سارے معاملات تو ہونے ہیں دنیا میں اور آپ کی زندگی میں، آپ کی لائف میں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ہم ہینڈل کیسے کریں گے، اس کو ہم لے کے کیسے چلیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. تو ہم نے اسی لیے تو بیٹھے ہیں یہاں پہ سیکھنے کے لیے. اور سیکھتے سیکھتے ہی آتا ہے. دین کو سیکھنے سے ہی دین آتا ہے، بغیر سیکھے کچھ بھی نہیں آ سکتا. تو اسی کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ، اور یہ بات ہے کہ ہم اتنے جلیل القدر صحابہ کی بھی باتیں دیکھیں گے تو آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی علم میں بڑے درجے پر ہے یا غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، غلطی سب سے ہوتی ہے، لیکن غلطی کا ازالہ بھی ہوتا ہے. اور وہ غلطی کر کے فوراً رجوع کرتے ہیں. غلطی کر کے رجوع کرنے والے جو ہوتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو ہم حدیث پڑھتے ہیں، پھر آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی اس بات کی. ان ربیعۃ الاسلمی، روایت ہے ربیعہ الاسلمی رضی اللہ عنہ سے، قال انہوں نے کہا، کنت اقدم، تھا میں خدمت کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاعطانی تو آپ نے عطا کی مجھے، ارضاً زمین، وآتا اور دی، ابا بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، ارضاً زمین، وجاءت اور غالب آ گئی، الدنیا دنیا، فاختلفنا تو اختلاف کیا ہم نے، زمین پہ جھگڑا ہوتا ہے، فی ازقی ایک درخت میں، نخلتن کھجور کے، فقال تو کہا، ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، ہیا یہ، فی حدی حد میں ہے، ارضی میری زمین کی، وقلت میں نے کہا، انا میں، ہیا یہ، فی حدی میری حد میں ہے، وکانا اور ہوئی، بینی درمیان میرے، و بینا اور درمیان، ابی بکرین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، کلام سخت کلامی، فقال تو کہا، لی میرے لیے، ابو بکرین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، کلمتاً کلمہ، کرہتھا ناپسند کیا میں نے اس کو، وندما اور شرمندہ ہوئے وہ، فقال تو کہا، لی میرے لیے، یا ربیہ اے ربیہ، ردہ لوٹاؤ، علیہ مجھ پر،
مثلہا اسی طرح کا مثلہا اسی طرح کا کلمہ کلمہ حتیٰ یہاں تک کہ حتیٰ یہاں تک کہ یکونہ ہو جائے یقیناً ہو جائے قصاصاً بدلہ قصاصاً بدلہ قلت میں نے کہا قلت میں نے کہا لا افعل لا افعل نہ میں کروں گا نہ میں کروں گا فقال تو کہا فقال تو کہا ابو بکرن ابو بکرین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لتقولن لتقولن البتہ تم ضرور کہو البتہ تم ضرور کہو او یا او یا لستعدین لستعدین یا میں ضرور فریاد کروں گا یا میں ضرور فریاد کروں گا علیکہ تجھ پر علیکہ تجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلت میں نے کہا قلت میں نے کہا ماں نہیں ہاں نہیں انا بفاعل آنا بفاعل میں کرنے والا میں کرنے والا قال انہوں نے کہا قال انہوں نے کہا ورفضا اور چھوڑ دی ورفع چھوڑ دی الارض زمین ارض زمین فن طلقہ تو چلے فن طلقہ تو چلے ابو بکرن ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ الی طرف الى طرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فن طلقت فن طلقت تو میں چلا تو میں چلا اتلوہ اتلوہ میں نے پیچھا کیا ان کا میں نے پیچھا کیا ان کا فجاء تو آئے فجاء تو آئے اناس لوگ ناس لوگ من اسلم اسلم سے من اسلم اسلم سے یعنی قبیلے کا نام ہے بنو اسلم ٹھیک ہے فقالو تو انہوں نے کہا فقال تو انہوں نے کہا رحم اللہ رحم کرے اللہ رحم اللہ رحم کرے اللہ ابا بکرن ابو بکر پر ابا بکر ابو بکر پر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ فی ای شیئن فی ای شیئن کس چیز کے بارے میں کس چیز کے بارے میں یستعدی وہ فریاد کریں گے یستعدی وہ فریاد کریں گے علیکہ تیرے اوپر علیکہ تیرے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہو الذی اور وہ جو وَهُوَ الَّذِي اور وہ جو قال انہوں نے کہا قال انہوں نے کہا لکا آپ کے لیے رکھا آپ کے لیے ماں جو ماں جو قالا قالا انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا فقلت میں نے کہا فقلت تو میں نے کہا اتدرون کیا تم جانتے ہو اتدرون کیا تم جانتے ہو من ھذا کون ہے یہ من ھذا کون ہے یہ ھذا یہ ابو بکرن ھذا ھذا یہ ھذا یہ ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہو اور وہ اور وہ ثانی اثنین دوسرے تھے دو میں سے دوسرے تھے دو میں سے وہو ذو شیبہ وَهُوَ ذُو شَیبَہ وہ بزرگ ہیں وہ بزرگ ہیں مسلمین مسلمانوں کے مسلمین مسلمانوں کے فَإِيَّاكُمْ پس تم بچو فَإِيَّاكُمْ پس تم بچو یلتفت ہے ہاں یلتفت یلتفت جھانکنے جھانکنے یعنی مداخلت کرنے سے مداخلت کرنے سے فَيَرَاكُمْ کہ وہ دیکھیں تمہیں وَيَرَاكُمْ کہ وہ دیکھے تمہیں تنصرونی تنصرونی تم مدد کرتے ہو میری تم مدد کرتے ہو میری علیہ ان پر علیہ ان پر فَيَغْضَبَ فَيَغْضَبَ تو وہ غصے ہو جائیں تو وہ غصے ہو جائیں فَيَأْتِيَ پھر وہ آئیں فَيَأْتِيَ پھر وہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فَيَغْضَبْ فَيَغْضَبْ پھر ناراض ہو جائیں پھر ناراض ہو جائیں
لغضبہ لغضبہ ان کے غصے کی وجہ سے، ان کے غصے کی وجہ سے، فیغضب تو ناراض ہو جائے، فیغضب تو ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لغضبہما لغضبہما ان دونوں کے غصے سے، ان دونوں کے غصے سے، فیہلک تو ہلاک ہو جائے، فیہلک تو ہلاک ہو جائے، ربیہ ربیہ قالو انہوں نے کہا، قالوا انہوں نے کہا، فما تو کیا، فما تو کیا، تأمرون تأمرنا تم حکم دیتے ہو ہمیں، تم حکم دیتے ہو ہمیں، قال انہوں نے کہا، قال انہوں نے کہا، ارجعوا چلے جاؤ، ارجعوا چلے جاؤ، فانطلقا تو چلے، فانطلقا تو چلے، ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ الی رسول اللہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وَتَبِعْتُهُ وَتَبِعْتُهُ اور میں پیچھے چلا ان کے، اور میں پیچھے چلا ان کے، وحدی اکیلا، وحدی اکیلا، وجعلت اور میں نے کہا، وجعلت اور میں نے کہا، اتلوہ پیچھا کیا ان کا، پیچھا کیا ان کا، حتیٰ یہاں تک کہ حتیٰ یہاں تک کہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فحدثہ تو بیان کر دی ان کو، فحدثہ کو بیان کرنے ان کو، الحدیثہ بات، الحدیثہ بات، کما کانا جیسا کہ تھی، کما کانا جیسے تھی، فرفع تو اٹھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، رفع اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الیہ میری طرف، الیہ میری طرف، رأسہ رأسہ سر اپنا، سر اپنا، فقال پھر کہا، وقال پھر کہا، یا ربیہ اے ربیہ، یا ربیہ اے ربیہ، ما لکا کیا ہے تیرے لیے، ما لکا کیا ہے تیرے لیے، وللصدیق اور صدیق کے لیے، وللصدیق اور صدیق کے لیے، قلت میں نے کہا، قلت میں نے کہا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کانا معاملہ تھا، کانا معاملہ تھا، قضا ایسا، قضا ایسا، وکانا اور تھا، وکانا اور تھا، قضا ایسا، قضا ایسا، فقالا تو کہا، وقالا تو کہا، لی میرے لیے، لی میرے لیے، کلمتاً ایک کلمہ، کلمتاً ایک کلمہ، کرہتھا کرہتھا میں نے ناپسند کیا اس کو، میں نے ناپسند کیا اس کو، فقالا پھر انہوں نے کہا، وقالا پھر انہوں نے کہا، لی میرے لیے، لی میرے لیے، قل کما قل کما کہہ دو جیسا کہ، کہہ دو جیسا کہ، قلتو میں نے کہا، قلت میں نے کہا، لکا تیرے لیے، لکا تیرے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ حتیٰ یہاں تک کہ یکونا ہو جائے، یکونا ہو جائے، قصاصاً بدلہ، قصاصاً بدلہ، فقال پھر انہوں نے کہا، وقال پھر انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اجل ٹھیک ہے، اجل ٹھیک ہے، فلا تو نہیں، فلا تو نہیں، تردہ دہرائی تو نے، تو رکا برائی تو نے، علیہ ان پر، علیہ ان پر، ولیکن لیکن، ولیکن لیکن، قل کہہ دو، قل کہہ دو، غفر معاف کرے تجھے، غفر معاف کرے تجھے، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، لکا آپ کے لیے، لکا آپ کے لیے، یا ابا بکر یا ابا بکر، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، غفر غفر معاف کرے تجھے، معاف کرے تجھے، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، لکا تیرے لیے، لکا تیرے لیے، یا ابا بکر یا ابا بکر، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، قال انہوں نے کہا، قال انہوں نے کہا، فولت تو چلے، فواللہ تو چلے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، رحمہ اللہ، رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ رحم کرے ان پر، اللہ تعالیٰ رحم کرے ان پر، وہوا اور وہ، وہ
यबकी रो रहे थे। जबकि रो रहे थे। तवील हदीस है ये। हज़रत रबिया असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़मीन दी और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को भी ज़मीन दी। हम पर दुनिया गालिब आ गई। खजूर के एक दरख्त के बारे में हमारा झगड़ा हो गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा ये मेरी ज़मीन की हद में है। मैंने कहा ये मेरी हद में है। मेरे और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान सख्त कलामी हुई तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा कलमा कहा जिसको मैंने नापसंद किया और वो ख़ुद भी शर्मिंदा हुए। बिलाखिर उन्होंने कहा ए रबिया मुझे यही कलमा कहो ताकि बदला हो जाए। लेकिन मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा मुझे ज़रूर कहना पड़ेगा वरना मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रियाद करूँगा। मैंने कहा मैं ऐसा जुमला नहीं कहूँगा। रबिया कहते हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ज़मीन छोड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल दिए। मैं भी उनके पीछे चल पड़ा। बनु असलम कबीले के चंद लोग आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पर रहम करे, भला वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस चीज़ के मुतालिक तेरे ख़िलाफ़ फ़रियाद करेंगे। हालांकि उन्होंने जो कुछ कहना था वो कह चुके। मैंने कहा तुम जानते हो कि ये कौन है? ये अबू बकर सिद्दीक़ हैं। गारे सोर के दोनों में से दूसरे वो थे और वो मुसलमानों के बुज़ुर्ग हैं। बस तुम बचो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमको अपने ख़िलाफ़ मेरी मदद करते हुए देखकर गुस्से हो जाए और फिर अल्लाह ताला उन दोनों की नाराज़गी की वजह से नाराज़ हो जाए और रबिया हलाक हो जाए। उन्होंने कहा तो फिर ऐसे में तुम हमें क्या हुक्म देते हो? उसने कहा तुम चले जाओ। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले और मैं भी अकेला ही इनके पीछे चल पड़ा। यानी वो जो जमात आई थी उसको पीछे कर दिया उन्होंने और ख़ुद ही चले गए पीछे अकेले। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और जैसी बात थी बयान कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मेरी तरफ उठाया और फरमाया ए रबिया तेरे और सिद्दीक़ के माबैन क्या मामला है? मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामला तो ऐसे ऐसे था। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझे ऐसा कलमा कहा जिसको मैंने नापसंद किया और फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं भी उनको वही बात कह दूं ताकि यानी कि अदला बदला हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, तुमने अब क़िसासन वो बात दोहराई नहीं है बल्कि ये कहना है कि ए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह तुझे माफ़ कर दे। ए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह तुझे माफ़ कर दे। जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ से चले तो वो रो रहे थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जलीलुल क़दर सहाबा हैं और रबिया असलमी के हवाले से आप जानते हैं एक हदीस है उनके हवाले से कि वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा था आपकी रफ़ाक़त जन्नत में। दुनिया नहीं मांगी थी, जन्नत मांगी थी। तो मगर यहाँ पर वो हक़ की बात कर रहे हैं कि उनका जो हक़ है उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं कि मैं अपना हक़ मांग रहा हूँ, जो मेरा हक़ है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी ट्रेनिंग की है सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कलमा है, यानी सख्त कलामी हुई है, उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक कलमा कह दिया है। तो असल चीज़ जो उनके दिलों में थी वो तो अल्लाह का डर था। अब एक कलमा कहने के बाद जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की हालत हुई है कि मेरे से ये गलती हुई है, तुम भी वैसे ही मुझे लौटा दो, वैसे ही मेरे लिए भी जुमला कह दो। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंचाने के लिए कहा।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ بات آشکار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صدیق کے لیے کیا بات کہی کہ آپ ایسے نہیں کریں گے، آپ قصاصاً یہ جملہ نہیں کہیں گے ان کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے اپنے یار غار کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے کتنی زیادہ محبت ہے کہ آپ ایسے نہیں کہیں گے، آپ اس طرح سے جملہ نہیں دہرائیں گے، بلکہ آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گناہوں کی بھی مغفرت آپ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو یہ خلق ہے۔ اور کیا رسپانس دینا چاہیے، وہ کون کر سکتا ہے، ایسا کام کون کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی معاف کرنا چاہے اپنے بھائی کو، یعنی وہ تو کر سکتا ہے معاف، اور چھٹے پارے میں تو بدلہ لینے کے لیے بھی کہا ہے نا، بدلہ تو لے سکتے ہیں نا، اپنا حق تو مانگ سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ان کے محبوب صحابی جو ان کے ساتھی ہیں ان کے لیے بھی آپ قصاص کہیں، آپ معاف کر دیں، درگزر کریں اور ان کی معافی مانگیں، ان کے لیے بھی معافی مانگیں، مغفرت مانگیں۔ اور غلطیوں کے اثرات کو ندامت کے آنسوؤں سے صاف کر دیتے ہیں۔ تو جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے تھے جب وہاں سے گزرے، تو غلطی کا اعتراف فوراً کرنے والا ندامت کے آنسوؤں سے اس چیز کو، اس گناہ کو دھو ڈالتا ہے۔ تو معاملہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو یہ محبت ہے، سچی محبت، کہ جس سے محبت ہے نا اس کے لیے ایسا بھی گوارا نہیں ہے۔ اگر غصے میں کہہ بھی دیا تو کیا ہوا، غصہ تھا نا، غصے میں کہہ دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصے میں کوئی لفظ کہہ دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے دل میں وہ بات نہیں ہوتی۔ والدین اپنی اولاد پہ غصہ کرتے ہیں؟ کیا وہ محبت نہیں کرتے اپنی اولاد سے؟ ماں باپ سے بڑھ کر تو کوئی محبت کرنے والا ہی نہیں ہے۔ تو ان کی اس بات کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کا، اب آپ دیکھ لیں کہ یہی بات ہے نا کہ قصاص بھی نہیں ہے نا والدین کے لیے، تو اور نہ ہی کچھ اس طرح کی، نہیں بدلہ تو ہے ہی نہیں۔ والدین اگر اولاد کو ماریں یا کچھ کریں تو اس کا بدلہ نہیں ہے۔ وہ اسی وجہ سے نا کہ وہ کسی وجہ سے غصے میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن غلطی اگر ہو جاتی ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ کیا رد عمل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایسی ماحول میں پھر رد عمل نہیں ہوگا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سخت تکرار ہو گئی تھی، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل گر گئے تھے اور یہ کہا کہ غلطی میری جانب سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس موقع پر کہ ابو بکر نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت ابو بکر صدیق لقب جب ملا تھا کہ جب میں نے جو کہا ابو بکر نے اس کی تصدیق کی، فوراً تصدیق کر دی تھی۔ تو ابو بکر کو کوئی کچھ نہ کہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کبھی بھی کسی صحابی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کبھی کوئی ایسی بات سوچی بھی نہیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے عزیز تھے۔ اور عزیز رکھنے کی بھی وجہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بتائی ہے کہ میرا ساتھ جس نے دیا وہ ابو بکر صدیق ہے، جبکہ کسی نے نہیں دیا۔ تو وہ ایسا اس لیے کرتے تھے، معافی مانگ لیتے تھے صحابہ اکرام، اور اس لیے کہ وہ بلند مقام چاہتے تھے،
بلند مقام چاہتے تھے، درگزر کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کے انجام سے ڈر گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال غلط ہو جائیں۔ حالانکہ وہ کون لوگ ہیں؟ جی صحابی تو ہیں، لیکن عشرہ مبشرہ بھی ہیں جن کو زندگی میں جنت کی بشارت بھی مل گئی ہے۔ اس کے باوجود ان کا طرز عمل دیکھیں کہ وہ سب ملنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کہ یہ عمل ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ تو زمین کا معاملہ ہوا تو بھول گئے، زمین کو بھول گئے، زمین وہیں چھوڑ دی، مگر اپنی جو بات کہہ دی نا، جملہ جو کہہ دیا نا، وہ اتنا حاوی ہو گیا ان کے اوپر کہ اب کیا ہوگا؟ یہ جو جملہ کہہ دیا یہ میرا قصاص بھی نہیں کر رہا، تو اب کیا ہوگا؟ تو اس حدیث میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، علماء اور امت کے بڑوں کے لیے، کہ لوگوں کے حقوق کی رعایت کس طرح کرنی چاہیے، اسے قدموں تلے نہیں روننا چاہیے۔ اگلی حدیث دیکھیں گے، حدیث نمبر 2419 ہے۔ خاموشی بہترین عمل ہے۔ آپ ٹائم تو نہیں دیکھ رہی؟ کسی کو جانا ہے؟ نہیں، کوئی ٹائم دیکھ رہا ہے۔ آج ہم مغرب تک پڑھ لیں، کسی کو اعتراض تو نہیں؟ کون سی نماز؟ تو پڑھ لیں جا کے، آپ کلاس کے درمیان میں جس سے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے وہ پڑھ لیں۔ حدیث نمبر 2419 ہے۔ انس روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے، قال انہوں نے کہا، لقیہ ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا ذر، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، فقال تو انہوں نے کہا، یا ابا ذر، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، الا ادلک، کیا نہ میں رہنمائی کروں تیری، الا اوپر، خصلتین دو خوبیوں کے، ہما وہ دونوں، اخف آسان ہے، الا اوپر، ظہری پشت کے، یہاں پر پشت لکھا ہوا یعنی ان کے اوپر، ٹھیک ہے، وَأَثْقَلُ اور زیادہ بھاری ہیں، فی المیزانی میزان میں، من غیرہما اپنے علاوہ سے، قال انہوں نے کہا، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قال فرمایا، علیکہ تجھ پر لازم ہے، بحسن الخلق حسن اخلاق، وطولی اور طویل، سمتی خاموشی، فوالذی پس قسم ہے اس ذات کی، نفسی بیدہ میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، ماں نہیں عاملہ عمل کیا، الخلائق مخلوقات میں سے، بمثلہما ان دونوں کی مثل۔ سیدنا انس
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملے اور فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، کیا میں تجھے 2 خوبیوں سے آگاہ نہ کروں جن کی ادائیگی آسان ہے لیکن وہ ترازو میں دیگر تمام نیکیوں سے بھاری ہوں گی؟ انہوں نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حسن خلق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو ان 2 نیکیوں کے برابر ہو۔ یہ حدیث ویسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں لیکن یہاں پر بہت باتیں اور بھی اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ اس کے اندر بتائی گئی ہے خاموشی، دوسری ہے حسن خلق۔ تو سائلنس پیریڈ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، ہر وقت ہی نہیں بولتے رہنا چاہیے۔ طویل خاموشی کس طرح ہوگی؟ اس کے لیے اپنا آپ کو دن بھر میں مینیج کرنا پڑے گا کاموں میں، غور و فکر کرنا خاموشی میں ہی ممکن ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس پہ بنائی میں، اللہ تعالیٰ کی ساری تخلیق میں جو بھی ہے اس میں غور و فکر کرنا، اللہ کی ذکر میں مشغول رہنا، تو یہ بھی خاموشی کے ساتھ ہی ہوگا کہ آپ کو بہت خاموشی ہو۔ اچھا، صبح و شام کے اذکار ہیں وہ آپ خاموشی کے ساتھ، لیکن یہ کہ آپ بیٹھے ہیں ذکر کرنے کے لیے، یہاں سے کوئی آواز دے رہا ہے، پھر وہاں سے کسی کی بات ہو رہی ہے، پھر بچہ آ گیا ہے، یعنی طویل خاموشی اسی وقت میرا خیال ہے ممکن ہے کہ جب سو رہے ہیں وہ سب۔ تو بات یہ ہے کہ اسلاف کہتے ہیں کہ کھانا، بولنا اور سونا، یہ 3 کام ضرورتاً کرنے ہیں، کھانا، بولنا اور سونا۔ اور پھر یہ کہ وہ دین کے معاملے میں یہ کرنے سے بہت اونچے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے سرگوشیوں کی بات کی ہے کہ ان کی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں، یعنی بہت ساری سرگوشیاں جو ہوتی ہیں وہ بھلائی ان میں نہیں ہوتی، مگر صدقہ یا دوسروں کے ساتھ بھلائی کے لیے کوئی سرگوشی کی جائے تو زیادہ تر سرگوشیاں خیر پر مبنی نہیں ہوتی، لہٰذا یہ کام بھی نہیں کرنا۔ صدقے کی بات خیر خواہی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چپ رہا وہ بچ گیا، یعنی جو چپ رہا وہ بچ گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل افضل ہے؟ ایہو عمل افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ فرمایا، خاموشی اور زبان منہ سے باہر نکالی اور انگلی رکھی اس طرح سے، اس کی خاموشی، یہ اگر چپ رہی تو سمجھیں کہ یہ افضل عمل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ہے کہ عمیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنی انگلی سے وہ زبان کو پکڑتے تھے اور کھینچتے تھے، کہ جب وجہ پوچھی تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مردار ہے، اس نے بہت کام خراب کیے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے کہ یہ مردار ہے جس نے بہت کام خراب کروائے ہیں۔ سب سے آسان عبادت خاموشی ہے کہ نہیں؟ سب سے آسان عبادت ہے۔ اور نیک گوئی، اچھی بات یا خاموشی۔ تو ربیع بن خثیم نے 20 برس تک دنیا کی کوئی بات نہیں کی، 20 برس تک۔ صبح اٹھتے تھے اور کاغذ پر اپنے سارا دن کا کچھ بھی جو باتیں ہوتی تھی، جو کرنا ہوتا تھا یا کروانا ہوتا تھا، وہ لکھ دیتے تھے، کاغذ پر لکھ دیتے تھے، اور رات کو
اپنے اعمال کا حساب کتاب کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ جس نے زبان کی حفاظت کر لی نا تو اس نے بہت بڑا کام کیا۔ تو ضرورتاً بات کرتے تھے۔ اصل بات یہ ہے ان کی جو یہ کہ انہوں نے دنیاوی باتیں نہیں کی، تو وہ کیا ضرورتاً بات کی جا سکتی ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن مستقل بولتے رہنا، ہر بات کہتے رہنا، یہ اس کے اوپر جو ہے نا کراس لگانا چاہیے، بے مقصد بولنا، بالکل۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ نجات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان پر قابو رکھو، گھر کشادہ ہونا چاہیے، اور ندامت سے گناہوں پر رویا کرو۔ یعنی گھر کشادہ ہونا چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں بیٹھو، زیادہ ادھر ادھر نہ جاؤ، پھر بولنا پڑے گا نا، کہ اس کو اس طرح سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی صبح کرے تو یعنی اپنی زبان کو سیدھی رکھے، وہ سیدھی رہی تو سب سیدھا رہے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ خاموش رہے یا اچھی بات زبان سے نکالے۔ بس بات یہی ہے، اگر کہنا ہے تو اچھی بات کہیں، ورنہ چھپ رہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ صحابہ اکرام اپنے منہ میں کنکر رکھ لیتے تھے کہ بات کرنا مشکل ہو جائے، بات کرنی نہ پڑے۔ چپ رہنا پسند ہی نہیں کرتے، فاروق یہ ٹیلیفون تے لگ پے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بے مقصد بات کو ترک کر دے، بے مقصد بات نہیں کرنی۔ دوسری بات یہاں پر حسن اخلاق کی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ حسن اخلاق والے تو جنت کی بہاریں لوٹ کے لے گئے۔ جیسے کہ ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک عورت کے اگر 2 شوہر ہوں زندگی میں تو جنت میں اسے کون سا شوہر ملے گا؟ یعنی کسی کی ڈائیورس ہو جاتی ہے، کوئی بیوہ ہو جاتی ہے، پھر دوسری شادی ہو جاتی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے تھے وہ ملے گا۔ تو اور یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ام سلمہ اخلاق والے تو جنت کی بہاریں لوٹ کے لے گئے۔ تو بس یہ ہے کہ زبان کی حفاظت اور حسن خلق، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 2420، حفاظت زبان کی تلقین اور اس کے وبال کا تذکرہ۔ عن الحسن مرسلا، روایت ہے حسن رضی اللہ عنہ سے مرسلاً، احفظ حفاظت کرو، لسانک اپنی زبان کی، ثقیلت کا گم پائے تجھے، امو کا تیری ماں، معاذ اے معاذ، فہل یکب الناس، تو کیا پھینکا جائے گا لوگوں کو، علی وجوہہم، اوپر ان کے چہروں کے، الا السنتہم، سوائے ان کی زبانوں کے۔ حسن رضی اللہ عنہ سے مرسلاً مروی ہے، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے
تو اپنی زبان کی حفاظت کیا کر، کیونکہ لوگوں کو جہنم میں ان کی زبانوں کی وجہ سے ہی پھینکا جائے گا۔ یہاں آپ دیکھیں زبان کی حفاظت کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے کہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، صرف ایک زبان۔ ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم پھر بھی بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم جاتے جاتے ہی جاتا ہے، اور کبھی تو جاتا بھی نہیں۔ ایسی باتیں دل ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی بات کہیں گے تو ہاں کسی اگلے کا دل دکھے گا، نہیں، ہم اپنی طرف سے یہ سوچتے ہاں ہیں کہ شکر ہے میں نے کوئی بڑی بات نہیں کہی تھی۔ لیکن کوئی چھوٹی سی بات بھی، اگر آپ نے کسی کو کوئی کمپلیمنٹ نہیں دے سکتے تو آپ کسی کا دل بھی نہ توڑیں نا۔ اور ہم اس بات کو تو ہم نے اب چھوڑ ہی دیا ہے سوچنا کہ اچھا اگر میں کسی کو یہ کہہ دوں کہ آج کھانے میں آپ کا تھوڑا زیادہ ہے، اس نے تو اتنی محنت سے کھانا بنا دیا، ہاں اس کے تو وہ بات تو اس کی تو ساری سمجھے کہ ضائع چلی گئی نا۔ بالکل لیکن آپ اگر یہ نہ بھی بولتے تو کیا ہو جاتا؟ صحیح بات، بالکل بے صحیح بات، مقصد ہی ہوئی نا یہ چیز۔ بالکل کوئی آپ کو جاتے ہوئے کہہ جائے کہ آپ کے کپڑوں پہ تو آج بہت سلوٹ ہے، اور شاید مجبوری نہیں ہے کہ کیا اس کو کیا مجبوری تھی ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کا تو اب وہ سارا ٹائم دھیان بھی وہیں پہ ہے، اور میرے کپڑوں کی سلوٹ ہے پوری لگ رہی ہوگی۔ اتنی چھوٹی سی معمولی سی بات سے اگر کسی کا دل دکھ سکتا ہے تو ہمیں کیوں بولنی چاہیے؟ بالکل ہم اپنے باتوں کے اوپر توجہ دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی تو ہم یہ دیکھ کر بیٹھے ہیں کہ معمولی سی ہی بات تھی نا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی، حالانکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بہت سخت کلمہ کہہ دیا میں نے، صرف ایک جملہ ہی کہا تھا نا کہ یہ میری زمین ہے۔ تو اب یہاں سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی یہ بات جو کہ ابھی لارائب نے بھی کہی کہ یہ چھوٹی چھوٹی دنیا کے معاملات ہیں، روزمرہ کے ہماری ڈیلنگز ہیں، یہ روزمرہ کے معاملات ہیں، ایسے ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے پیاروں کو یہ جملے کہتے رہتے ہیں، اپنی اولادوں کو کہتے ہیں، یا اپنے اور رشتوں کو، اپنی بھابھیوں کو، بھابھیاں نند کو کہتی ہیں، ساسیں بہو کو، بہو ساس کو، یعنی یہ رشتے ایسے ہیں نازک اور بہت پیارے رشتے ہیں، ان رشتوں میں اس طرح کی باتیں۔ تو بہرحال زبان کی حفاظت تو کرنی ہے، اور اعمال کا جو ہے وہ اپنے بالکل حساب کتاب ہم خود کریں، تو انسان کے دین کو خطرات سے دو چار کر دیتا ہے، پھر یہ دین خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں آنکھ کی رسائی جہاں تک ہے لمیٹڈ ہے نا، آنکھ جتنا آپ بچ سکتے ہیں آپ بچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اور پھر رنگ ہیں، شکلیں ہیں، یہ آنکھ دیکھ سکتی ہے صرف۔ دوسری چیز کانوں کی باتیں سننے کی حد تک ہی ہے کہ سن سکتے ہیں صرف یہ اس طرح سے۔ ہاتھ لمیٹڈ ہے کہ لیکن جو سب سے زیادہ جو اسکوپ ہے نا زبان ہے، سب سے زیادہ اسکوپ زبان میں ہے، زبان کی رسائی بہت دور تک ہے، بہت دور تک ہے، بہت دور تک ہے۔ تو زبان کا دائرہ جو ہے نا وہ دائرہ اختیار انتہائی وسیع ہے، شر اور خیر کے میدان میں دونوں جگہ، شر میں بھی انتہا تک پہنچ جائے اور خیر میں بھی انتہا تک پہنچ جائے۔ جو زبان پر قابو نہیں رکھتا نا تو شیطان اس سے بہت کچھ کہلوا دیتا ہے۔ تول کر بولنا چاہیے، پہلے کہتے تھے نا پہلے تولو پھر بولو، تو مومن تو ویسے سوچ کے بولتا ہے، پہلے سوچتا ہے اپنے دل میں۔ کبھی آپ کرتے ہیں ایسے؟ آپ کو ایسے ہی کرنا ہے کہ جب آپ نے کسی سے بات کرنی ہے نا تو اپنے ذہن میں پہلے بات سوچیں کہ میں نے کس انداز سے بات کہنی ہے۔ بے دھڑک نہیں کہتا مومن، پہلے اپنے اندر پہلے یہ سوچتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی بڑی ہستی کو فون کرنا ہو، یعنی اپنے استاد کو یا کس کو، تو وہ لکھتے ہیں، پہلے لکھا جاتا ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے۔ اپنے جب ہم پڑھتے تھے تو اپنی کوآرڈینیٹر کو یا اپنے کسی ہیڈ کو فون کرنا ہوتا تھا تو پہلے لکھ لیتے تھے کہ یہ بات ایسے کہنی ہے، یہ بات ایسے کہنی ہے، یہ بات ایسے کہنی ہے، کیونکہ لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں ساری بات بتانی ہوتی ہے، اور کبھی بھول بھی جاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ بات کچھ کی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو لہٰذا لکھ کے ٹو دی پوائنٹ
یعنی یہ ایک طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے. لیکن منافق اور کافر کا رویہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ بے لگام بولتا ہے, بے لگام, کوئی لگام نہیں ہوتی. تو تول کر بولنا ہے. زبان کے شر سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے, اور وہی شخص زبان کی حفاظت کر سکتا ہے جو کہ جس کے اوپر شریعت کی لگام ڈالی ہوئی ہو اور سنت کی زنجیریں اس کے اوپر ہوں. وہی شخص آرام سے بات کر سکتا ہے. میں نے ایک کلپ دیکھا تھا, بہت بڑے اسکالر ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک, آپ سب جانتے ہیں. تو ایک شخص ان کے ساتھ اس قدر بد کلامی کر رہا تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک مسکرا رہے تھے. ان کی ذات پہ, ان کے اوپر اس طرح کی باتیں سامنے والا شخص کر رہا ہے. اتنی بھرے مجمع میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں اور وہ آن ایئر بھی جا رہا ہے. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میرے اسلام نے مجھے یہ کرنے سے منع فرمایا ہے. اسلام کی وجہ سے میں آپ سے ایسے بات نہیں کروں گا. اسلام کو ہائی لائٹ کر دیا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اس موقع پہ آپ یہ جملہ کہہ دیں کہ اسلام کی وجہ سے, کیونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے میں آپ سے اس کا جواب میں اس طرح سے نہیں دے سکتا, مجھے اجازت نہیں ہے اس طرح سے بات کرنے کی. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان موقع پر اس طرح کی بات کرے. اور انسانی اعضاء میں سب سے زیادہ نافرمانیاں زبان سے ہوتی ہیں. جو ہمارے اعضاء ہیں اس میں سب سے زیادہ نافرمانیاں زبان سے ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر عضو تھک جاتا ہے لیکن زبان نہیں تھکتی. زبان نہیں تھکتی. دیکھ لیں آپ, ہر عضو تھک جائے گا لیکن زبان مار مار کے بھی, ہاتھ سے بھی مار کے ہاتھ تھک جاتا ہے. زبان سے جتنا کہیں جو بولیا جاتا ہے تھکتی نہیں ہے. زبان تھکتی ہے؟ نہیں تھکتی. جس کے ہاتھ تھک جاتے ہیں تو وہ زبان شروع کر دیتے ہیں, گالی گلوچ جو بھی ہے. بہرحال تو پھر بات یہ ہے کہ زبان فضول باتوں میں لگا دینا تو پھر کیا ہے؟ ہلاکت ہے اور اس کے قریب ہے. اگر دل بگڑ جاتے ہیں نا تو پھر فرشتے دور ہو جاتے ہیں. وہ دور چلے جاتے ہیں فرشتے آپ سے جب دل آپ کے صحیح نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ایک صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جواب میں کہ قل ربنا اللہ ثم استقم. یعنی انہوں نے پوچھا تھا کہ مجھے ایسی بات بتائیے جو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربنا اللہ ثم استقم, اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ثابت قدم رہو. سب سے زیادہ خطرے والی چیز کا مجھے جو آپ سے اندیشہ ہے وہ ہے زبان. یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سب سے زیادہ جو اندیشہ ہے مجھے آپ سے خطرے والی چیز کا وہ کیا ہے؟ زبان. عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کون سا مسلمان بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان سے فساد نہ پھیلتا, جس کی, اور زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. یعنی اس کی زبان سے فساد رک جائے, وہ سب سے بہترین ہے, بہتر مسلمان ہے. اور جس کی زبان سے فساد ہی پھیلے, پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو کم گو پاؤ, یعنی بہت کم باتیں کرنے والا پاؤ اور باوقار دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ. ایسا شخص لا یعنی کلام سے بچا ہوا ہے.
تو وہ حکمت کی بات کرے گا. کیسی کیسی باتیں ہیں ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھائی ہیں. آمین. بات یہ ہے کہ زیادہ کلامی کی وجہ سے آپ دیکھیں فحش گوئی، سب و شتم کرنا، سب و ستم کرتے ہیں نا کس طریقے سے، تانا زنی کرنا، یہ سب زبان کے گناہ ہیں. لعنت کرنا، جھگڑا کرنا، اور راگ شاعری، فضول مزاح یعنی بے تکا مزاح، فضول. راز افشا کرنا، کسی کا راز آپ بتائیں گے تو افشا ہوگا نا، زبان ہے نا یہ. استہزاء، مذاق اڑانا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دو رخا پن، کسی کے سامنے میٹھے بنے دوسرے کے سامنے پھر میٹھے بن گئے اور اس پہلے بندے کی برائیاں. نفاق، اور پھر کلام کی غلطیوں سے غفلت. کلام کی غلطیاں کرتے ہوں آپ مگر آپ غفلت میں پڑے ہوں. یعنی آپ جب کلام کرتے ہوں تو غلط کلام کرتے ہوں اور آپ غافل ہوں، آپ کو نہ پتہ ہو کہ میں غلط کلام کر رہی ہوں. آپ کو اگر کوئی توجہ دلا تو آپ کہیں کہ نہیں میں تو صحیح ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے. کیا مطلب غلط کلام؟ غلط کلامی سے مراد یہ ہے کہ اب بچے کو ایک انداز سے بات کرنی تھی، آپ نے ٹیڑھے انداز سے بات کری ہے جس کی وجہ سے وہ کام سے بھی گیا اور وہ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اور وہ ویسے ہی سو گیا. آپ آرام سے بھی بات کر سکتے تھے. زبان ہے نا، زبان سے آپ ٹیڑھی طرح سے بات بھی کر سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے پیارے طریقے سے بھی بات کر سکتے ہیں. بالکل اپنے اختیار میں ہے کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، اور نقصان اسی طرح ہوتا ہے اور انسان برائیوں کا شکار ہوتا ہے. تو زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے سارے نیکی کے کام ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا تعوذ بتا دے کہ میں اس کو پڑھا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پڑھا کریں اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اپنی سماعت کے شر سے، اپنی بصارت کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے، اور اپنے یعنی فرج کے شر سے. تو یہ دعا ضرور لازمی پڑھنی چاہیے کہ صبح و شام کی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیں اور اس کو پڑھیں کہ ہماری زبانوں سے ایسے الفاظ نہ نکلیں کہ جو ہماری آخرت کو خراب کرنے والے ہیں. اگلی خاموش رہیں تو گھر بھی بس جائیں، لڑائیاں ساری اسی پر بالکل بالکل صحیح بات ہے. میں نے کہا تھا کہ جب شادی ہوگی نا تو پہلا سال اپنے ساس کو جواب نہیں دینا. وہ پھر پہلے سال نہ جواب تو عادت پڑ جاتی ہے پھر بندے کو، اور اگلے کی سائیکی بھی سمجھ آ جاتی ہے. جب نئی نئی بچیاں نتی ہیں سال تو بہت بڑی بات ہے، اگر آپ چند ہفتے ہی خاموش رہ لیں نا تو بہت فرق پڑ جاتا ہے. عادت پڑ جاتی ہے اور بچی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگلوں کی کیا سائیکی ہے اور سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. ایک سال کے بعد اس چیز کی میں تھوڑی چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں گی بھائی جی. ہم ایسے کہتے ہیں نا کہ سال خاموش رہ لیں گا پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، لیکن اس طرح نا پھر خدا نخواستہ آپ کے سسرال والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیونکہ کچھ زیادتی کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بچی تو خاموش ہے تو پھر زیادتی کرتے جائیں. تو اپنی بچیوں کو خاموش رہنے کی بجائے یہ سکھائیں کہ جو کوئی بات غلط ہو رہی ہے نا اس کو نرم طریقے سے صحیح کرنے کی کوشش بھی کریں، محبت کے ساتھ بولیں بھی. ابھی یہی بات تو میں نے یہی بات تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، ابھی جو بات ہم دیکھ رہے تھے کہ اچھے انداز سے آپ کی زبان سے وہ بات ادا ہونا
کہ ٹیڑھے انداز سے نہ ادا ہوں. بات تو ادا کرنی ہے. ہاں نرمی سے آپ بہت سارے کام کروا سکتے ہیں, کر بھی سکتے ہیں, کروا بھی سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ نرمی اپنے مفاد کے لیے نہ ہو, یہ بھی بات ہے نا. یعنی حق سب کی بہتری کے لیے ہو اور گھر کو جوڑنے کے لیے ہو. سب سے بیسک بات جو آ جاتی ہے نا اس میں, وہ آ جاتی ہے کہ آپ کو دین پر قائم رہنے کے لیے کام کرنا ہے. ورنہ تو مفاد پرستی ہوتی ہے. لڑکی چاہتی ہے کہ سب میرے انڈر آ جائیں, تو اس حساب سے, یعنی اگر آپ ازدواجی تعلقات کے حوالے سے اب ہم اگر ایک کوئی سیشن رکھیں تو اس میں سارے مسئلے مسائل ہوں تو پھر پتہ چلے کہ کہاں کہاں باتیں ہوتی ہیں, کیسی کیسے ہوتی ہیں. ایک طرف لڑکی کچھ چاہ رہی ہوتی ہے, ایک طرف سسرال والے کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں. بہرحال دونوں کو دینی لحاظ سے سوچنا چاہیے کہ دینی لحاظ سے کیا بہتر ہے, کیا صحیح ہے. اس طرح سوچ کے پھر کام کرنا چاہیے اور اپنی زبان کو اس طرح سے قابو میں رکھنا چاہیے. اگلی جو حدیث ہے نا وہ بھی 2420 ہی ہے, اس کا دوسرا حصہ. عن ابی ہریرہ, روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, مرفوعاً مرفوع, المملوک غلام اخو کا تیرا بھائی ہے. فَإِذَا تو جب صنع بنائے, لکا تیرے لیے, طعاماً کھانا, فَأَجْلِسْهُ تو بٹھا لے اس کو, معاک اپنے ساتھ, فَإِن تو اگر, ابا انکار کرے, فَأَطْعِمْهُ تو کھلا دے اس کو, ولا اور نہ, تضربو تم مارو, وجوہہم ان کے چہروں پر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غلام تمہارا بھائی ہے, بس وہ تیرے لیے کھانا بنائے تو اسے اپنے پاس بٹھا لے تاکہ وہ بھی کھا لے. اگر وہ انکار کر دے تو اسے کھانا کھلا دیا کر اور ان کے چہروں پر نہ مارا کر. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہم حدیثیں دیکھے تھے وہ تو زبان کے حوالے سے, خاموشی کے حوالے. اب یہاں پر جو مرکزی موضوع ہے اس حدیث کا, وہ غلام کے ساتھ حسن سلوک ہے. تو غلام کے ساتھ کھانا کھانا اور چہروں پر مارنے کی ممانعت ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں ہمارا مذہب ایسا دین, ابھی ہم بات کر رہے تھے مارنے کی, بچے کی مارنے کی, تو جانوروں تک کے چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے. یہاں تک کہ تو چہرہ اصل میں محاسن کا مجموعہ ہے. خوبصورت ترین چیز پورے جسم میں ہمارے وہ کیا ہے, وہ چہرہ ہے. تو حسن جو پہچانا جاتا ہے وہ چہرے سے ہی پہچانا جاتا ہے. تو چہرے پر مارنا وہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے اور منع کیا گیا ہے. کتنے سنگ دل ہیں وہ لوگ جو چہروں پر تیزاب پھینک دیتے ہیں, اور کتنے سنگ دل ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں کی ناک کاٹ دیتے ہیں. کہ کس طرح سے ان کے دل یہ گوارا کرتے ہیں کہ آگے وہ صورت دکھانے کے قابل نہ رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس چیز کی یعنی کہ یہ ڈالے سچائی کہ اصل چیز یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے لیے, یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے معزز رکھا. چہرہ ایک معزز ترین چیز ہے. کعبۃ اللہ کہا اللہ تعالیٰ نے, کعبہ کو, اللہ کا کعبہ, کعبۃ اللہ. اور پھر سب سے تربیت کی بھی بڑی عادت ہے. ہاں جی,
بالکل بالکل صحیح بات ہے. تربیت کیا دی اور اس میں سب سے زیادہ رول میرا ہماری ماں کا ہے. اگر آپ ماں کو دیکھیں ماں بالکل صحیح بات ہے. رول ماڈل جو بچہ جس کو فالو کرتا ہے وہ اس کے سامنے ماں ہی ہوتی ہے. صبح کا گیا شام کو جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل صحیح. جو بچے تو ماؤں کو تو دین پڑھانے کی ضرورت ہے. ہاں جی جو بچے 5-7 سال جو ہے نا اس نے جو سیکھنا ہے نا وہ 100 سال کا ہو گئی اس نے اسی. ہاں جی. اصل میں سائیکالوجی اگر آپ پڑھیں تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کا بچہ جو ہے نا 5 سال کی عمر تک جو چیز اس نے لے لی ہے نا پوری زندگی اس پر انحصار کرے وہ گی. بھی ماں سے. ہاں ماں کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں لیکن زیادہ تر وہ ماں کے پاس ہی اس میں رہتا ہے. لیکن اسکول وغیرہ بھی وہ جاتا ہے, سارے اور بھی لوگ ہیں, اس کے دوست ہیں, وہ سارے کچھ ہیں, لیکن 5 سال کی عمر تک جو بیسک اس کی زندگی ہے وہ. میری کزن ہے وہ ادھر لندن میں تھی, اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی. وہ اتنی وہ سخت ہے نا, اتنی سخت ہے نا, یعنی کہ میں خوف آتا ہے کس ملک میں وہ رہتی ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کیا کریں. اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی یہاں سے بچی کو لے کر گئے, اپنی مرضی سے شادی کی, اور وہ پریگننٹ تھی اور اس نے اس کو دھکے دے کے ادھر نکال دیا. ایسے بہت سارے ابھی ہم یہی تو دیکھ رہے ہیں کہ تیزاب ڈالنے والا, چہرے کے اوپر تیزاب ڈالنے والا کیسا شخص ہوگا آپ سوچ کے دیکھیں. کیا اس کا ضمیر زندہ ہے؟ اپنی بیوی کی ناک کو کاٹ, کیا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی اچھا وقت نہیں گزارا؟ سوچیں ذرا انسان کہاں چلا جاتا ہے, کیسا وہ اسفل سافلین پہ پہنچ جاتا ہے. احسن الخالقین سے وہاں سے لے کے کہاں پہ اسفل سافلین تک پہنچ جاتا ہے انسان, کہ بالکل نیچوں کے نیچ چلا جاتا ہے یہ حرکات کر کے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کی اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا تھا, یعنی کتنا معزز, یعنی کلمۃ اللہ, اللہ تعالیٰ کا کلمہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ اللہ تعالیٰ نے معزز قرار دیا, اور انسان کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ یہ معزز ترین ہے. جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو منہ پہ نہ مارے. یہ بھی بات ہے کہ اگر بھائی سے لڑنے کے پر بھی آ جائے بات تو یہ کہا گیا کہ منہ پہ نہیں مارنا. تو ہم تو سب سے پہلے منہ پہ تھپڑ مارتی ہیں مائیں اپنے بچوں کو مارتی ہیں. تو یہاں پر جو بات ہے نا وہ غلاموں کی بات ہے کہ اگر آپ کے غلام کے ساتھ, ایک تو بات یہ ہے کہ آپ وہ تیرے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, غلام بھی ہمارے بھائی ہیں. آپ سوچیں ہمارا کیسا دین ہے, کیسا مذہب ہے. غلام بھی ہمارے بھائی ہیں, اور کھانا وہ تیرے لیے بنائے تو اپنے پاس بٹھا کے کھلا لے, اور اگر وہ انکار کر دے, وہ کہے کہ نہیں آپ کے ساتھ نہیں, تو اس کو کھانا تو دینا ہی دینا ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ چہروں پہ نہیں مارنا, چہرے پہ نہیں مارنا. غلام کون ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جو ملکیت ہو وہ ہوتا ہے غلام. ملازم کی بات نہیں ہے یہ غلام کی بات ہے. جو آپ کے حکم کے بغیر ہل بھی نہیں سکتا وہ غلام ہے. اس کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ کا وہ بھائی ہے وہ غلام لیکن بھائی ہے. یہ اسلام ہے, اور اس کے منہ پہ نہیں مارنا. ہم کہتے ہیں یہ بچے تو ہماری کسٹڈی میں ہے, یہ ہمارا ہی ہے, ہمارا ہی مال ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. میرا بچہ میرے رب کی امانت ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. میرا بچہ میرے رب کی ہے, میرا بچہ لیکن میرے رب کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنا ہے اس کے بارے میں کہ تم نے اس کی تربیت کی کیسے, تم نے کیا کیا اس کے ساتھ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے, امانت ہے وہ تو ہمارے پاس, تو اس کو اسی طرح سے ڈیل کرنا ہے. تو یہ غلاموں کی بات تھی. اگلی حدیث بھی اسی طرح سے ہے, ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں, غلاموں اور خادموں کے حقوق کے بارے میں. حدیث نمبر 2421 ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے,
مرفوعاً مرفوع، اذا اتا جب آئے، احدکم تم میں سے ایک کا، خادمہ خادم اس کا، بطعام کھانے کو، قد تحقیق ولیہ برداشت کی، حرہ حرارت اس کی، ومشقتہ اور مشقت اس کی، ومؤنتہ اور محنت اس کی، فلیجلسہ تو چاہیے کہ بٹھا لے اس کو، معہ اپنے ساتھ، فإن پھر اگر، ابا انکار کرے، فلیُناولہ تو چاہیے کہ ہاتھ میں تھما دے، اکلتاً کھانا، فی یدہ اس کے ہاتھ میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے لیے اس کا خادم کھانا لائے، چونکہ وہی کھانے کی حرارت اور محنت اور مشقت برداشت کرتا ہے، اس لیے مالک کو چاہیے کہ وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا لے، اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کرے تو اسے اس کے ہاتھ میں کھانا تھما دے۔ تو حسن سلوک خادموں اور غلاموں سے، جو خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں بھی پہناؤ، یا اس خدمت کا انہیں اتنا معاوضہ دے دو۔ یہ حدیث ہے کہ جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں بھی پہناؤ، اور اگر نہیں تو اتنا معاوضہ تو دے دو کہ وہ اچھی طرح سے کھا بھی سکیں اور پہن بھی سکیں، کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح معقول کھانے اور لباس کا انتظام کر سکیں۔ ان سے عمدہ سلوک کرنے کے لیے کہا گیا، اور ہمدردی کا رویہ غلاموں پر کرنے کے لیے کہا گیا، اور ملازمین جو کہ خادم ہیں ان پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈالیں کہ وہ اکیلے کام وہ کر نہ سکیں، ان کے اوپر زیادتی ہو، بلکہ یہ کہ ان کے کام کاج میں تھوڑا بہت ہاتھ بھی بٹا دیں۔ اگر کوئی سخت کام ان سے کروایا جا رہا ہے تو ہاتھ بٹایا جائے ان کا ساتھ میں۔ تو غلام جو ہے مملوک ہوتا ہے، یعنی ہم مالک ہیں، وہ ہمارے مملوک ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا ہزاروں سالوں سے، کہ غلامی کا، کہ غلام بنے ہوئے تھے انسان۔ شاہ مصر نے سیدہ ہاجرہ کو دیا تھا، کہ وہ لونڈی بنی تھی نا، اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے ہبہ کر دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور پھر مقوقس کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو بھی انہوں نے دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور لونڈی۔ یورپین لوگ کیا کرتے تھے؟ جنگلات میں جاتے تھے، افریقہ کے جنگلات میں، اور وہاں جا کے سیاہ فام لوگوں کو ویسے ہی پکڑتے تھے جیسے جانوروں کو پکڑتے ہیں، جال ڈال کے ویسے پکڑتے تھے، اپنے ساتھ لے کر آتے تھے اور منڈیوں میں فروخت کرتے تھے اور ان کا مال کھاتے تھے۔ تو اسلام میں یہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے۔ اسلام آیا اور یہ سب چیزیں کنڈیم کر دی گئیں، یہ نہیں ہوگا۔ کوئی انسان کسی انسان کا اس طرح سے غلام نہیں بنے گا۔ ہاں ایک صورت رکھی گئی ہے جہاد فی سبیل اللہ میں، جب کوئی نان مسلم، نان بلیور آپ کے ہاتھ آ جائیں گے تو وہ اب لونڈی اور غلام کہلائیں گے۔ اب ان کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ طریقہ کار برقرار رہا۔ جنگی انتقام میں لوگ کیا کرتے تھے؟ عورتوں کو اور بچوں کو قتل کرتے تھے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے ایسا کرنے سے روک دیا، بلکہ ان کو کہا کہ آپ ان کو لونڈی اور غلام بنا لیں اور ان کو قتل نہ کریں، اور یہ کہ ان کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ اب دیکھیں غلاموں کے حقوق ہیں کتنے زیادہ، اور تاکہ وہ زندہ رہیں، اور پھر ان کی آزادی کی صورتیں بھی پیدا کی جائیں،
اور ان کی آزادی کے لیے کتنی زیادہ بات ہے کہ اگر وہ اتنا کر لے، یعنی پڑھ لے، پڑھا دے یا اتنا مال جمع کروا دے تو وہ آزاد بھی ہو جاتا ہے۔ تو غلاموں کے ساتھ دیگر مذاہب کے مقابلے میں اسلام کا موقف بالکل مختلف ہے۔ غلاموں کی مار کٹائی جو ہے وہ اس طرح سے، اور ان کو غذا نہ دینا اور یہ سارے کام جیسے کہ چلتے تھے وہ سارا۔ بہرحال ہم یہاں پر یہی دیکھ رہے ہیں کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اگلی روایت ہے، اور اگلی ساری روایتیں ہم ایسے ہی ہیں کہ مختصر دیکھیں گے، سب ملتی جلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ روایت ہے 2422 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، مرفوعاً مرفوع، اذا جاء جب لائے، خادم احدکم تم میں سے کسی ایک کا، بطعامہ اس کے کھانے کو، قد کفاہ تحقیق برداشت کی ہوتی ہے، حرہ گرمی اس کی، وعملہ اور محنت اس کی، فإن تو اگر، لم یقعدہ نہ وہ بٹھائے اس کو، معاہو ساتھ اپنے، لیأکل تاکہ وہ کھائے، يناولہ تو چاہیے کہ تھما دے اس کو، اکلتاً کھانا، من طعامہ اپنے کھانے سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لائے تو چونکہ اس کھانا پکانے کی اس نے حرارت اور مزید محنت و مشقت برداشت کی ہوتی ہے، اس لیے مالک کو چاہیے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھا لے تاکہ وہ بھی تناول کر سکے۔ اگر وہ اسے کھانے کے لیے اپنے ساتھ نہ بٹھانا چاہے تو اسے کچھ کھانا تھما دیا کرے۔ اس میں عربی کے الفاظ اگر آپ دیکھیں گے نا تو ڈیفرنٹ ہے، اس لیے میں نے آپ کو پڑھا دی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں نا، اس لیے یہ زبان سے ہمارے ادا ہو جائیں۔ تو ساتھ بٹھانے کی یہاں پر بھی بات ہے کہ اگر ساتھ نہیں بٹھا سکتے تو اسے کھانا بھی وہی دو، یہ نہیں کہ رات کا بچا ہوا سالن اس کو دے دیا اور خود فریش کھانا کھا رہے ہیں کہ چلو تم اس سے روٹی کھا لو، نہیں، جو آپ کھا رہے ہیں نا وہ بھی دیں، بے شک آپ رات کا سالن بھی دے رہے ہوں لیکن وہ سالن بھی دیں جو آپ نے پکوایا ہے۔ حدیث نمبر 2423 ہے، عن یزید بن جاریہ، روایت ہے یزید بن جاریہ رضی اللہ عنہ سے، قال انہوں نے کہا، قال فرمایا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں، ارقاکم تمہارے غلام، ارقاکم تمہارے غلام، ارقاکم تمہارے غلام، اطعموہم کھلاؤ ان کو، مما اس میں سے جو، تأکلون تم کھاتے ہو، وکسوہم اور پہناؤ ان کو، مما اس میں سے، تلبسون تم پہنتے ہو جو، فإن پھر اگر، جاؤ لائیں،
بِذَنبٍ گناہ بِذَنبٍ گناہ لا تُرِیدُونَ نہیں تم چاہتے لا تُرِیدُونَ نہیں تم چاہتے ان تغفروہ ان تغفروہ یہ کہ تم معاف کرو ان کو یہ کہ تم معاف کرو ان کو فَبِیعُوا تو بیچ دو فَبِیعُوا تو بیچ دو عباد اللہ بندوں کو اللہ کے عباد اللہ بندوں کو اللہ کے ولا اور نہ تم ولا ورنہ تم تعذبوہم عذاب دو ان کو تعذبوہم عذاب دو ان کو۔ سیدنا یزید بن جاریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ جیسا خود کھاتے ہو ویسا ان کو بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ویسا ان کو بھی پہناؤ۔ اگر وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھیں جو تم معاف نہیں کرنا چاہتے تو تو اللہ کے بندوں کو بیچ دو اور ان کو عذاب نہ دو۔ کیسی بات ہے یہ! حجۃ الوداع کیا موقع ہے کہ سارے ہی لوگ وہاں پہ جمع ہیں اور غلاموں کی بات ہو رہی ہے۔ کون کرتا ہے ایسے موقعوں پر ایسے غلاموں کی باتوں کو؟ یعنی کہ جن کا کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے، معاشرے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کی بات کوئی اتنے بڑے ایونٹ پہ، کتنا بڑا مجمع ہے حجۃ الوداع، اور کتنا بڑا ایونٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور ایک ہی حج کیا، اور کتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی بات کریں کہ غلاموں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا۔ اور جو باتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں وہ کیا؟ اپنے جیسا کھلاؤ، اپنے جیسا پہناؤ اور ان کو معاف کر دو۔ گناہ کریں تو کیا کرو؟ معاف کر دو۔ اور یہ بات یہ کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ان کو عذاب نہ دو، آزاد کر دو، یہ کر دو۔ اگلی حدیث دیکھ لیتے ہیں، حدیث نمبر 2424 ہے۔ عن العباس بن جلید الحجری عن ابن عباس بن جلید الحجری روایت ہے عباس بن جلید حجری رضی اللہ عنہ سے، روایت ہے عباس بن جلید حجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال انہوں نے کہا، قال انہوں نے کہا، سمعت میں نے سنا، سمعت میں نے سنا، عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وَيَقُولُ اور وہ کہتے تھے، وَيَقُولُ اور وہ کہتے تھے، جاء آیا، جاء آیا، رجل ایک آدمی، رجل ایک آدمی، الی النبی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فقال تو کہا، وقال تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کم کتنی دفعہ، ہم کتنی دفعہ نعفو ہم معاف کریں، نعفو ہم معاف کریں، عن الخادمی خادم کو، عن الخادمی خادم کو، فسمتا پھر خاموش رہے، فسمتا پھر خاموش رہے، ثم پھر ثم پھر عادہ لوٹایا اس نے، لٹایا اس نے، علیہ آپ پر، علیہ آپ پر، الکلام کلام، الکلام کلام، فسمتا تو خاموش رہے، فسمتا تو خاموش رہے، فلما پھر جب، فلما پھر جب کانا تھا، کھانا تھا، پھر ثالثہ پھر ثالثہ تیسری بار میں، تیسری بار میں، قولا فرمایا، قالا فرمایا، اوفو درگزر کرو، اوفو درگزر کرو، انہو اس سے، عنہ اس سے، فی کل یومن فی کل یوم ہر دن میں، ہر دن میں، 70 مرہ 70 مرہ 70 بار۔ 70 بار۔ عباس بن جلید حجری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کتنی دفعہ خادم سے درگزر کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 70 بار درگزر کیا کرو۔ غلام کون ہے؟ جو کہ خریدا ہوا ہے اور وہ ہمارا مملوک ہے، اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ، اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ جو کہ اپنی کسٹڈی میں ہے، اپنی ملکیت ہے، اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا ہے۔ اور کتنی دفعہ؟ 70 دفعہ۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ بھی نہیں معاف کر سکتے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ درگزر۔ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ تو غلاموں کی بات ہے، اگر ہم اپنی اولاد کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں تو اس وقت پہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے تو غلام کے لیے کہا ہے اور یہ تو پھر بھی میری اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، کہ ہم مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کس طرح سے اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں۔ ملکیت بھی ہے، اولاد تو ملکیت ہے ہی نہیں۔ ہاں، اولاد کو بھی مارتے ہیں، ہم یہ سمجھتے کہ یہ ہمارا ہاں، تو وہ ملکیت بھی نہیں ہے نا اولاد، تو ملکیت تو یہ ہے نا غلام، اس کے لیے بھی کیا فرمایا؟ 70 دفعہ درگزر کر۔ ملکیت کو بھی کہا ہے، تو جو ملکیت نہیں ہے پھر اس کے لیے سوچ لیں، اس پہ ہم نے اپنی ملکیت بنا کے اس کے اوپر کرتے ہیں کام۔ یہاں پر ہماری یہ والی جتنی بھی حدیثیں تھیں خادموں کے حوالے سے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ میں چاہ رہی ہوں کہ اگلی جو حدیث ہے بہت خوبصورت حدیث ہے۔ چلے ٹھیک ہے، ٹائم ہو گیا زیادہ، پھر اذان ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، 10 منٹ ہے ابھی ویسے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کروائیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اصل میں بات ساری یہ ہے کہ توفیق مانگیں اللہ تعالیٰ سے، توفیق مانگیں گے اللہ تعالیٰ دیں گے، مانگنے پہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ آپ نیت کریں، ارادہ کریں، کوشش کریں اور توفیق مانگیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیں گے؟ کیوں نہیں؟ آپ کی نیت اور ارادے کو اللہ تعالیٰ بروئے کار لائیں گے، بالکل لائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا رب العالمین، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا یا الہی اس سب کو یا پاک پروردگار قبول فرما لیجئے۔ یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں یا الہی ان سب کا آنا جانا قبول فرما لیجئے۔ یا الہی، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہماری ساری غلطیوں سے درگزر فرمائیے۔ یا الہی ان ساری احادیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمیں اپنے زبان کے گناہوں سے بچا لیجئے۔ یا الہی ہمیں زبان سے نیک بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا الہی ہمیں خاموشی نصیب فرمائیے، طویل خاموشی۔ یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمیں اپنے غصے کو پینے والا بنا دیجئے۔ یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمیں اپنے سے کمتر پر، چھوٹوں پر رحم اور شفقت کرنے والا بنائیے۔ یا الہی ہمیں اپنی اولادوں کے لیے مہربان بنا دیجئے۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں الہی ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا الہی ان سب پر، ان سب کے گھر والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے۔ یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، اس گھر پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے۔ یا رب العزت، اس گھر کے رہنے والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے۔ یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام،
ہم سب سے یا پاک پروردگار جو بھی ہم کرتے ہیں کام، یا الہی ہم سب سے نیک کام کروا لیں یا الہی، اور نیکیوں کو قبول کر لیں یا الہی، ہماری برائیوں سے درگزر فرما یا رب العزت، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے یا پاک پروردگار۔ جو جوان بچے اور بچیاں شادی کے قابل ہیں ان کے نیک صالح جوڑے بنا دے یا الہی، زنا کو مشکل کر دے، نکاح کو آسان بنا دے یا رب العزت۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما یا الہی، جن کے پاس بیٹیاں ہیں انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما یا پاک پروردگار یا رب العزت۔ اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا پاک پروردگار، والدین کے اوپر اپنی رحمت خاص کر دے یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔